بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے آخرت پر ایمان کے فوائد و ثمرات، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم اس سلسلے میں کچھ گفتگو کر چکے ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایمان بالغیب کہ جس کا قرآن کریم میں ہمیں جا بجا تذکرہ نظر آتا ہے، یعنی وہ تمام باتیں، وہ تمام معاملات اور وہ تمام چیزیں کہ جنہیں اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کہ یہ آخرت ہے، اور پھر یہ کہ وہاں آخرت میں جنت اور وہاں کی نعمتیں، اور اسی طرح جہنم اور وہاں کا دردناک عذاب، یہ کچھ بھی اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے انسان اپنی آنکھوں سے کسی نے یہ تمام چیزیں دیکھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ اس بارے میں خبر دی گئی ہے، لہذا صرف خبر سننے کے بعد ان تمام غائب چیزوں کی تصدیق کرنا اور دل کی گہرائیوں سے انہیں درست اور برحق تصور کرنا، تو اس چیز کا نام ہے ایمان بالغیب، یعنی غائبانہ ایمان۔ اور آخرت پر ایمان بھی یہ ایمان بالغیب کی قبیل سے ہے، یعنی غائبانہ ایمان ہے، جبکہ یہ ایمان بالغیب جن کے دلوں میں راسخ ہو اور مضبوط و مستحکم ہو، ان کے لیے قرآن کریم میں جا بجا بڑی خوشخبریاں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ مثلا فرمایا قرآن کریم میں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً وہ لوگ جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غائبانہ، کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ نے آخرت کے بارے میں اور جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں جو کچھ بتا دیا اور ارشاد فرما دیا، اس پر ایمان ہے دل کی گہرائیوں سے، اور یوں وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے، معافی ہے، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ لہذا آخرت پر ایمان کے فوائد و ثمرات میں سے سب سے پہلا اور اہم ترین فائدہ اور ثمرہ یہ ہے کہ اس ایمان کی بدولت انسان اپنے رب کی طرف سے، اللہ عز و جل کی جانب سے اجر عظیم کا مستحق قرار پاتا ہے، اور اس کے بعد مزید یہ کہ اعمال صالحہ کا اہتمام اور برائیوں سے بچنے کی فکر و جستجو اور کوشش کرتے رہنا، کیونکہ جس کے دل میں آخرت پر ایمان ہوگا، حقیقی ایمان، اور وہ اس بات کو خوب جانتا ہو اور اس حقیقت کی وہ تصدیق کیا کرتا ہو کہ آخرت کا دن آئے گا، اللہ کے سامنے ہر ایک نے کھڑا ہونا ہے، اور اپنے ہر چھوٹے بڑے اچھے برے قول و فعل کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، اور مزید یہ کہ وہاں آخرت کی دنیا میں، آخرت کی زندگی میں، وہاں اللہ کی عدالت میں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے سوائے ایمان کے
اور عمل صالح کے، کہ ایمان خالص ہو اور عمل صالح ہو۔ وہاں کسی سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ دنیا میں تم کالے تھے یا گورے تھے، دنیا میں تم امیر تھے یا فقیر تھے، تم کسی بادشاہ کے خاندان سے تھے یا کسی غریب مزدور کی اولاد تھے، اور یہ کہ تم کسی محل یا حویلی میں زندگی بسر کیا کرتے تھے یا کسی جھونپڑی میں یا فٹ پاتھ پر تم اپنے شب و روز بسر کیا کرتے تھے۔ کوئی سوال نہیں، جیسا بھی رنگ ہو، کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، ان چیزوں کی وہاں حساب و کتاب کے موقع پر آخرت کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں صرف اور صرف ایمان خالص اور عمل صالح، یہی وہاں سوال ہوگا، اور اسی چیز کو وہاں دیکھا جائے گا اور جانچا جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر وہاں کامیابی کا یا ناکامی کا تمام تر انحصار اور دار و مدار ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور یہ کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اعمال پر دار و مدار ہے، وہاں کی کامیابی کا یا وہاں کی ناکامی کا، کہ انسان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا خدا نخواستہ جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو جب انسان اس حقیقت کو جانتا ہے کہ وہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے سوائے ایمان کے اور سوائے عمل صالح کے، تو اس چیز کا اثر انسان کی سیرت و کردار پر یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام انجام دینے کی کوشش کیا کرتا ہے، اور برائیوں سے اپنا دامن بچائے رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں و سرگرداں رہا کرتا ہے۔ اور اسی طرح آخرت پر ایمان کے فوائد میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان اگر دل میں راسخ ہو اور پیوست ہو تو پھر انسان تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا کرتا ہے، کہ آخرت پر ایمان کے نتیجے میں ہی انسان کے دل میں تقوی کے جذبات پیوست اور مضبوط ہونے لگتے ہیں، کیونکہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ میں جو کچھ بھی کروں گا، اچھا یا برا، جیسا بھی میں کروں گا تو پھر ویسا ہی بھگتنا بھی ہوگا، گرفت ہوگی، اور یہ کہ جواب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا، کہ دنیا کی زندگی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو کہ اگر میں نے برا کام کیا یا اگر میں نے قانون شکنی کی ہو، قانون کی خلاف ورزی کی ہو، تو پھر یہ کہ یہاں میں بے لگام نہیں ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، بلکہ مؤاخذہ ہوگا، گرفت ہوگی، اور یہ کہ سزا بھگتنا ہوگی۔ یہی معاملہ آخرت کا بھی ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ ایمان راسخ اور پیوست ہو جاتا ہے کہ وہاں اللہ کو جواب دینا ہے، آخرت کا دن آنے والا ہے ضرور،
تو پھر اس ایمان کی وجہ سے دل میں تقوی اور پرہیزگاری اور خوف خدا اور برائیوں سے بچتے رہنے کا جذبہ مضبوط ہونے لگتا ہے، اور تقوی کی جو اس قدر اہمیت ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تمہیں بھی یہی حکم دیا ہے، اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی یہی حکم دیا تھا، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کہ تمہیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے، اور جو امتیں جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں انہیں بھی اللہ کی طرف سے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یقیناً اس سے تقوی کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا کوئی آخرت کا معاملہ ہو جس کے دل میں تقوی ہوگا تو اس کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے بڑی خوشخبریاں اسے سنائی گئی ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے گا تو پھر اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نجات کے لیے راستہ پیدا فرمائے گا، اور یہ کہ اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا ایسے راستوں سے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور اسی طرح جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو فرمائے کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً متقی لوگ تو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں نعمتوں میں ہوں گے۔ اور اسی طرح جنت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اعدت للمتقین، کہ یہ جنت اور وہاں کی یہ دائمی اور ابدی جو نعمتیں ہیں یہ تو تیار کی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ تو جب تقوی کی اس قدر اہمیت ہے تو پھر تقوی دل میں کس طرح پیدا ہوگا، اس کا نسخہ اور اس کا طریقہ قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہی نسخہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ ہمیشہ آخرت کی فکر کیا کرے، آخرت کو یاد رکھا کرے، اور اس بات کو ہمیشہ سوچا کرے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل میں تقوی پیدا ہوگا، خوف خدا کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ متعدد مقامات پر جہاں تقوی کا حکم دیا گیا، اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا، تو وہاں اس کے ساتھ ہی آخرت کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ فرمایا قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر کوئی اس بارے میں غور و فکر کیا کرے، ہر کوئی دیکھتا رہے اس بات کو کہ اپنی کل کی زندگی کے لیے یعنی آخرت کے لیے وہ کیا چیز اپنے لیے آگے بھیج رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمائے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم ڈرتے رہو اس اللہ سے کہ جس کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اور فرمائے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرتے رہو اس دن سے
کہ جب تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور فرمائے کہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے وہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑا حادثہ ہوگا، اس زلزلے کی بڑی تباہ کاریاں ہوں گی۔ تو یوں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی وجہ یہ بیان کی گئی کہ انسان آخرت کے زلزلے سے، قیامت کی تباہ کاریوں سے ڈرے اور ان مناظر کو ہرگز فراموش نہ کرے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کسی کام نہ آ سکے گا، اور نہ ہی اس دن کوئی اولاد اپنے باپ کے کسی کام آ سکے گی۔ الغرض جہاں قرآن کریم میں تقوی کا حکم دیا گیا، اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا، تو اس کے ساتھ ہی قیامت کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ تو اس سے یہی بات خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ قیامت پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے جو فوائد و ثمرات ہیں، تو ان میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان کے دل میں تقوی یعنی خوف خدا کا جذبہ تازہ رہتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔